بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منحوس عورت کی 3 نشانیاں ہیں، جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑوا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں واضح نظر آنے لگ جائیں تو جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑوا لو۔ محترم ناظرین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور فلاح صرف مرد حضرات پر ہی نہیں منحصر ہوتی، بلکہ عورت بھی بحیثیت ایک فرد نہایت اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب عورتوں کو مقام و حیثیت اور ان کے سماجی کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تاہم اسلام نے جس طرح سے عورت کے مقام اور مرتبہ کو انسانی معاشرے میں بلند کیا ہے اور عورت کے ہمہ جہت کردار کو مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی، سیاسی، سماجی ہر اعتبار سے اہمیت سے ہمکنار کیا ہے، اس کی کوئی بھی مثال کسی بھی معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ بات بھی اٹل حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم اور معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور اس کا کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو قابل ذلت سمجھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سرچشمہ جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت، ظلم و استحصال کی بندنوں سے آزادی کا پیغام دیتی ہے۔ اسلام نے ان تمام کبیر رسوم کو قلع کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں عزت و تکریم کے مستحق قرار پائی جس کے مستحق مرد ہیں۔ یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم و منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں رکھا ہے۔ اسی طرح انسانیت کی تقویم میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور ہر دکھ سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند تر سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ اس ویڈیو میں عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن سے عورت کا کردار مزید مزین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے، اور یہ 3 کام یا 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین، تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی کے چاہیے جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوتی ہے تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو یا اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے یا اس کی اطاعت کرے، اپنے جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کے نہایت اعلیٰ قسم ہے،
اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر بھی ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بددعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی یہ خوبی ستر اور حجاب کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ایک ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ صرف اور صرف ایک اسلامی حکم ہے، یعنی اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا۔ خواتین یہ بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں سے اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں چند احادیث یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند نیک خوبیوں کا ذکر کریں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون سی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے مانوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں فرمایا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، جبکہ دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو کسی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہیں جاتی۔ فرشتے آسمان پر ایسی عورت پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ ایسی عورت گھر کے امن، چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 عادتیں جو کسی بھی عورت میں ہوں تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شور کی بات نہ ماننا، جھوٹ بولنا، یا 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ان 3 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت دے کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہو۔ اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج مطہرات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے۔ تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف با قدرے و ضرورت بات کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔